نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع زکوٰۃ کی فرضیت، احکام اور مسائل، ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ دین اسلام میں عبادات دو طرح کی ہیں، ایک مالی اور دوسری بدنی۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، نماز اور روزہ بدنی عبادات ہیں، اور حج وہ عبادت ہے جو کہ مالی بھی ہے اور بدنی بھی۔ اسی طرح سے انسان پر اللہ پاک کی طرف سے دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کو لازم قرار دیا گیا ہے، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد، یعنی اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق۔ نماز انسان کو حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے تیار کرتی ہے، جبکہ زکوٰۃ حقوق العباد کی ادائیگی کی ایک شکل ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق ہے، زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعتوں کے اندر بھی فرض رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی زکوٰۃ کو فرض کیا گیا۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں کے اوپر ہے، اور اس میں 5 ارکان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ گویا اس لحاظ سے زکوٰۃ جو ہے وہ مومن کے اوپر فرض کی گئی ہے، ہر اس مومن کے اوپر جو صاحب نصاب ہو۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا شخص نہ صرف گناہ گار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی یہ بات سبب بنتی ہے، اور جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ گویا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا انسان کو گناہ گار بنا دیتا ہے، وہ شخص گناہ گار ہو جاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ المؤمنون، اس سورہ میں کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہو رہا ہے، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کے اوپر کاربند رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ گویا تقوی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ، کہ اللہ پاک کی رحمت بندہ مومن اگر چاہتا ہے، کوئی شخص چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہادتین کے بعد نماز کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کو اختیار کرے، اور اس کی ساری یہ جد و جہد تقوی کے اوپر مبنی ہو۔ کفار کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، توبہ کر کے دائرہ اسلام کے اندر آ جائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ کے اوپر کاربند ہو جائیں، تو وہ مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں۔ تو گویا ہر وہ شخص جو دین اسلام کے اوپر چلنے والا، دین کو قبول کرنے والا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کو اپنا شعار بنا لے۔ سورہ توبہ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر کافر جو ہیں توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں کوئی 82 مقامات پہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم وارد ہوا ہے، اور 32 قرآنی آیات تو ایسی ہیں کم و بیش کہ جس میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اللہ پاک نے حکم عطا فرمایا ہے۔ گویا زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے، اتنی ہی اہمیت ہے جتنی نماز کی اہمیت، اور دونوں کو اکٹھا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ مومن یہ بات سمجھ لے کہ صرف نماز ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی
یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی جو ہے بندہ مومن پر فرض ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے اوپر بیعت کی کہ میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ گویا 3 باتیں اس بیعت کے اندر شامل تھیں کہ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ ان 3 باتوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت فرمائی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اقرار کرنے، نماز کی ادائیگی کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ۔ بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ فرمایا تو ان کو رخصت کرتے ہوئے چند نصیحتیں فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہاں ان لوگوں میں پہنچ رہے ہو جن کو کتاب دی گئی، یعنی وہ اہل کتاب ہیں، تو تم ان کو سب سے پہلے شہادت ایمان کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ اس حقیقت کو مان لیں، اس کا اعتراف کر لیں، تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے شب و روز میں ان پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس بات کو بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جو ان کے خوشحال افراد سے وصول کیا جائے گا اور ان کے نادار اور حاجت مند افراد میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور جب وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں تو زکوٰۃ وصول کرنے میں اچھے مال چھانٹ کر نہ لینا، اچھے مال چھانٹ کر نہ لینا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچے رہنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ گویا اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت فرمائی وہ نماز کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، اور پھر وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ کی وصولی کے اوپر جن کو معمور کیا گیا ان کے لیے ہدایت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ یہ ایک انفرادی فعل نہیں ہے، بلکہ دین اسلام نے زکوٰۃ کو ایک پورے نظام کی شکل دی ہے، اور یہ نظام زکوٰۃ قائم کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کے لیے زکوٰۃ کی تحصیل اور تقسیم کا نظام باقاعدہ قائم کرنا، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اللہ پاک کی طرف سے تفویض کی گئی ہے۔ سورہ حج میں ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ گویا ایک اسلامی ریاست کی بنیادی طور پہ 4 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری نماز کے نظام کا قائم کرنا، دوسری ذمہ داری زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، تیسری ذمہ داری امر بالمعروف یعنی ہر وہ چیز جو بندوں کے لیے بہتر ہے، اللہ کے احکام کے مطابق ہے، ان کا بندوبست کرنا، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور ہر اس چیز سے روکنا جو منکرات کے اندر شامل ہے۔ گویا یہ اسلامی ریاست کے بنیادی فرائض میں سے یہ فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کے معنی کا تعلق ہے، زکوٰۃ زکا کا مصدر ہے، جس کا معنی ہے اضافہ ہونا یا اضافہ کرنا اور نشو و نما ہونا۔ گویا بڑھوتری ہونا، اس میں کسی چیز کے اندر اضافہ ہونا، یہ زکا کے سے اس کے معنی جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا، نشو و نما پانا۔ تو گویا زکوٰۃ کے مفہوم کے اندر نہ صرف پاکیزگی کا مفہوم ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، بلکہ اس میں یہ زکوٰۃ اس کے مال میں اضافے کا بھی سبب بنتی ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کے لغوی معنی کا تعلق ہے، لغوی معنوں میں طہارت اور نمو کے معنی جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور یہ بنیادی طور پہ جیسے یہ بھی بات پہلے عرض کی گئی ہے کہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض کی گئی ہے۔
اور یہ خدا اور بندوں کا حق ادا کرنے کے بعد انسان کا نہ صرف مال پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے۔ گویا مال کی پاکیزگی اور نفس کی پاکیزگی کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ اصطلاح فقہ میں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی عبادت ہے جو کہ ہر صاحب نصاب شخص کے اوپر شریعت میں مقرر کی گئی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو کہ شریعت کی نظر میں زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں وہ زکوٰۃ ان کو ادا کی جائے گی۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا اطلاق مال کے اس مقرر حصے پر ہوتا ہے جسے اللہ نے مستحقین کے لیے فرض کیا ہے، نیز اس کا تعلق اس حصے کے نکالنے کے فعل پر بھی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد، جہاں تک کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق ہے، اس کا مقصد ناداروں کی کفالت بھی ہے اور تقسیم دولت کا ایک نظام قائم کرنا بھی ہے، اور ان سب سے بڑھ کے یہ ایک فرض عبادت ہے، اور وہ فرض عبادت جس کے بغیر نہ تو انسان کا قلب و روح جو ہے اس کا تزکیہ ممکن ہے، اس کی پاکیزگی ممکن ہے، بلکہ انسان اللہ کا ایک مطیع اور فرما بردار بندہ بننے کے قابل بھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا نہ ہو۔ گویا یہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کا اظہار ہے، اور اس کے ذریعے بندہ مومن کے دل میں سے دنیاوی مال کی محبت نکلتی ہے، اور رب کی محبت اس کے دل کے اندر جو ہے وہ قیام پذیر ہوتی ہے۔ گویا بندہ جب اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس چیز کا داعیہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں جس طرح سے اپنے مال میں سے خرچ کر رہا ہوں، اسی طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی جان بھی اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اور سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں گا تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہ وہ کیفیت ہے جو زکوٰۃ کے ذریعے بندہ مومن کے اندر پیدا کرنا مقصود ہے۔ تو گویا حب الدنیا کی بجائے حب اللہ جو ہے بندہ مومن کے اندر اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور جہاں تک اس کے معاشرتی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو زکوٰۃ کا نظام پورے معاشرے کو بخل سے، تنگ دلی سے، خود غرضی سے، بغض سے، حسد سے اور سنگ دلی اور استحصال سے پاک کرتا ہے۔ یہ وہ خرابیاں ہیں جو معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور بندہ مومن اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے دل میں دوسروں کی محبت، دوسروں کے لیے ایثار کا جذبہ، دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک اور خلوص نیت، اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور تعاون اور موافقات اور رفاقت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک اچھا اور خوبصورت معاشرہ وجود کے اندر آتا ہے۔